بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 278، 269، 280، 281، 278، 279، 280، 281۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود سے، اگر تم سچے دل سے ایماندار ہو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اعلان جنگ سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں مل جائیں گے اصل مال، نہ تم ظلم کیا کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو مہلت دو اسے خوشحال ہونے تک، اور بخش دینا اسے قرض بہت بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم جانتے ہو، اور ڈرتے رہو اس دن سے لوٹائے جاؤ گے جس میں اللہ کی طرف پھر پورا دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے، اور ان پر زیادتی نہ کی جائے گی۔ تفسیر: یا ایھا الذین آمنوا، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو تقوی اختیار کرنے اور اس چیز کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے جو اس کی ناراضگی کا باعث اور اس کی رضا و خوشنودی سے دور کرنے والی ہے۔ فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنے تمام اعمال میں اس کے حکم کو پیش نظر رکھو۔ اس کے اس حکم کے بعد لوگوں سے سود لینا بند کر دو، صرف اپنا راس المال واپس لے لو اگر تم حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہو۔ حضرت صدی اور دوسرے کئی مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ قبیلہ بنی عمرو بن عمیر جن کا تعلق بنو ثقیف سے تھا اور بنو مغیرہ جن کا تعلق بنو مخزوم سے تھا کے بارے میں نازل ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں ان قبیلوں کے دوران سودی کاروبار کا رواج تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد بنی عمرو نے بنو عمیر سے سود کا مطالبہ کیا تو بنو مغیرہ نے کہا کہ اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام کی کمائی سے ہم سود ادا نہیں کریں گے۔ اس طرح ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ حضرت عتاب بن اسید جو مکہ کے عامل تھے نے یہ مقدمہ لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ لکھوا کر حضرت ابن اسید کو ارسال فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر انہوں نے توبہ کی اور اپنا تمام سود چھوڑ دیا۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو سود کی حرمت کو جاننے کے باوجود سود کھاتے رہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم نے سود لینا ترک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا یقین کر لو۔ اور ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سود خور کو کہا جائے گا کہ اپنا ہتھیار سنبھالو اور اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ حضرت علی بن ابی طلحہ عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سود لینے سے باز نہ آئے تو حاکم وقت پر واجب ہے کہ اس سے توبہ کرائے، اور پھر بھی باز نہ آئے تو اس کی گردن اڑا دے۔ حضرت حسن بصری اور ابن سیرین کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاکت کی دھمکی دی ہے اور یہ لوگ ذلیل و رسوا ہو کر رہیں گے، اس لیے سودی لین دین سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کاروبار کو بہت وسعت عطا فرمائی ہے اور اسے پسندیدہ قرار دیا ہے، اس لیے فکر و فاقہ تمہیں اس کی معصیت اور نافرمانی پر تمہیں مجبور نہ کر دے۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سود خور کو قتل کی دھمکی دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ نے حضرت زید بن ارقم کی لونڈی کو بے عینہ کے مسئلے میں فرمایا تھا کہ زید بن ارقم کو بتا دو کہ اگر تم نے اس سے توبہ نہ کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں کیا ہوا جہاد ضائع ہو جائے گا۔ یہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے خصوصاً جہاد کا ذکر کیا کیونکہ جہاد دشمنان خدا کے ساتھ جنگ کرنے کا نام ہے، اور سود لینا خود خدا کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اس مفہوم کو کئی مفسرین نے ذکر کیا ہے، لیکن اس روایت کی سند میں کچھ ضعف ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، یعنی اگر تم سود سے توبہ کرو گے تو تمہیں تمہارے اصل مال مل جائیں گے۔ سود لے کر تم ظلم نہ کیا کرو اور تم پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تمہارا راس المال ضائع نہیں ہوگا بلکہ جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے
اسے بغیر کسی کم و بیشی کے لے سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، زمانہ جاہلیت کے تمام سود باطل کیے جاتے ہیں، تمہیں تمہارے اصل مال مل جائیں گے، نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا تمام سود باطل کرتا ہوں۔ اسے ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، یہاں اللہ تعالیٰ نے قرض خواہوں کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی تنگ دست وقت پر قرض ادا نہ کر سکے تو تمہیں صبر کرنا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی طرح تمہیں سلوک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جب قرضہ لینے کا وقت آتا تو مقروض کو کہتے کہ قرضہ ادا کرو، اور اگر قرضہ ادا نہ کر سکتا تو اس پر سود لگا دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے قرض خواہوں کو قرض معاف کرنے کی ترغیب دلائی ہے اور اس پر اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اس قرض کو بخشنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث مروی ہیں۔ حضرت اسد بن زرارہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے پناہ لینا پسند کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کو مہلت دے یا بالکل معاف کر دے۔ ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی، جتنے دن مہلت دے گا اسے ان میں سے ہر دن صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ پھر فرمایا، اسے ہر روز دگنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ بلکہ ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ قرضے کی میعاد پوری ہونے سے پہلے بھی اسے اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا جتنی اس نے مقروض سے لینی ہو۔ پھر جب قرضہ ادا کرنے کا وقت آئے گا تو اب وہ اس تنگ دست کو مہلت دے گا تو اسے ہر روز دگنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت محمد بن کعب قرضی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا ایک شخص کے ذمے کچھ قرض تھا۔ جب وہ ادائیگی کے لیے جاتے تو وہ چھپ جاتا۔ ایک دن آپ اس کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بچہ باہر نکلا، تو بچے نے بتایا کہ وہ اندر کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے آواز دی کہ باہر نکلو، آج ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ تم گھر میں ہو۔ وہ باہر آیا، آپ نے پوچھا تم مجھ سے چھپتے کیوں ہو؟ وہ کہنے لگا، میں انتہائی تنگ دست ہوں، میرے پاس قرضہ ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم واقعی تنگ دست ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں واقعی تنگ دست ہوں۔ یہ سن کر حضرت قتادہ رونے لگے اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے اپنے مقروض کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے بندے، تو نے دنیا میں میرے لیے کیا کام کیا ہے؟ بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں نے دنیا میں ایک ذرہ برابر بھی نیکی نہیں کی جس کی جزا کی مجھے امید ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ سوال 3 دفعہ کرے گا۔ تیسری دفعہ وہ بندہ عرض کرے گا، یا باری تعالیٰ، تو نے مجھے اپنے فضل و احسان سے مال عطا فرمایا تھا، میں تجارت کیا کرتا تھا، میری یہ عادت تھی کہ اگر مجھ سے کوئی مال ادھار لے جاتا، اگر وہ مالدار ہوتا تو میں اس پر سختی نہ کرتا، اور اگر وہ تنگ دست ہوتا تو اسے میں مہلت دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو میں آج تم پر آسانی کیوں نہ کروں؟ میں آسانی کرنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس حدیث کو حافظ ابو یعلا نے اپنی سند میں روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری، مسلم اور ابن ماجہ نے مختلف اسناد سے روایت کیا ہے، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ جب وہ کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے خدام سے کہتا کہ اس سے قرض طلب نہ کرنا، شاید کہ اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ حضرت سہل بن حنیف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مجاہد، نمازی، تنگ دست، مقروض یا مکاتب غلام کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش تلے سایہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ دعا قبول ہو اور اس کی مصیبت دور ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ تنگ دستوں پر کشادگی کرے۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کا کسی دوسرے شخص پر کوئی حق لازم تھا اور اس نے اسے کچھ مہلت دے دی تو اسے ہر دن صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ حضرت ابو الیسر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے اسے پناہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ میں نے اور میرے والد محترم نے انصار سے علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا
وہ فرماتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے صحابی رسول ابو الیسر کو ملے، ان کے ساتھ ان کا ایک غلام بھی تھا جس کے پاس حساب و کتاب کے کچھ کاغذات تھے۔ انہوں نے اور ان کے غلام نے ایک ہی جیسا لباس پہنا ہوا تھا۔ میرے والد نے ان سے پوچھا، ہے چچا آپ کے چہرے پر کچھ خفگی کے آثار ہیں؟ فرمایا ہاں، میں نے فلاں شخص سے قرض لینا تھا، میں ان کے گھر گیا، سلام کیا، پوچھا کیا وہ گھر میں ہیں؟ جواب ملا وہ باہر گیا ہوا ہے۔ اسی اثنا میں ان کا چھوٹا لڑکا گھر سے باہر نکلا۔ میں نے ان سے پوچھا تمہارے والد کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ آپ کی آواز سن کر وہ چارپائی کے نیچے چھپ گئے ہیں۔ میں نے بلند آواز سے کہا باہر نکلو، مجھے معلوم ہو گیا تم کہاں ہو۔ وہ باہر نکلا۔ میں نے اس سے پوچھا تم میری آواز سن کر کیوں چھپ گئے؟ انہوں نے جواب دیا قسم بخدا میں اس خوف سے چھپ گیا تھا کہ کہیں مجھے جھوٹ نہ بولنا پڑ جائے یا وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی نہ کرنی پڑ جائے۔ آپ صحابی رسول اللہ ہیں، آپ سے جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ میں اس وقت انتہائی تنگ دست ہوں۔ میں نے کہا قسم اٹھاؤ، تم واقعی تنگ دست ہو؟ اس نے 3 دفعہ قسم اٹھائی۔ میں نے اس کا کھاتا نکالا اور اسے مٹا دیا اور کہا اگر تمہیں کہیں مال ملے گا تو ادا کر دینا ورنہ معاف۔ پھر فرمانے لگے سنو، میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا ہے اور ان دونوں کانوں نے سنا ہے، اور اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرے اس دل نے اس کو خوب یاد رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی کو مہلت دی یا اسے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ حضرت عثمان روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جس نے کسی بندے کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے زمین کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا جس نے کسی تنگدست کو مہلت دی یا اس کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی گرمی سے بچا لے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جنت کا عمل انتہائی مشکل ہے اور جہنم کا عمل آسان اور خواہش کے مطابق ہوتا ہے۔ خوش نصیب وہی ہے جو فتنوں سے بچ جائے۔ غصے کا وہ گھونٹ جو انسان پیتا ہے اس سے زیادہ کوئی گھونٹ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب نہیں۔ جب انسان غصہ پی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے لبریز کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی تنگ دست کو اس کی خوشحالی تک مہلت دی تو اللہ تعالیٰ بھی گناہوں پر اس کی پکڑ نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وصیت فرماتا ہے اور انہیں دنیا کے زوال، اس کے مال و دولت کے فنا ہونے اور آخرت میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ یہاں ہر شخص کے اعمال کا محاسبہ ہوگا، نیکی کرنے والے کو اس کی جزا ملے گی اور برائی کرنے والے کو اس کی سزا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 9 دن تک اس ظاہری دنیا میں رہے۔ پھر آپ کا 12 ربیع الاول بروز پیر وصال ہو گیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ سب سے آخری آیت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے درمیان 31 دن کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابن جریج اور کئی دوسرے سلف صالحین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن زندہ رہے، پھر پیر کے روز آپ کا وصال ہو گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 282 یا 283 ہے 282 ہے آئی تھنک۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا شاہدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الأخرى ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ ذلکم اقسط عند اللہ واقوام للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارة خاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ ترجمہ: ایمان والو، جب تم ایک دوسرے کو قرض دو مدت مقرر تک تو لکھ لیا کرو اسے، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل و انصاف سے، اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے جیسے سکھایا ہے اس کو اللہ نے، پس وہ بھی لکھ دے اور لکھوائے وہ شخص جس کے ذمے حق قرضہ ہے، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے، اور نہ کمی کرے اس سے ذرہ بھر۔ پھر اگر وہ شخص جس پر قرض ہے بے وقوف ہو یا کمزور ہو یا اس کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ خود لکھا سکے، تو لکھائے اس کا ولی سرپرست انصاف سے، اور بنا لیا کرو 2 گواہ اپنے مردوں سے، اور اگر نہ ہو 2 مرد تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو پسند کرتے ہو تم اپنے لیے گواہ، تاکہ اگر بھول جائے ایک عورت تو یاد کرائے وہ ایک دوسری کو، اور نہ انکار کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں، اور نہ اکتایا کرو اسے لکھنے سے، خواہ رقم قرضہ تھوڑی ہو یا زیادہ، اس کی میعاد تک۔ یہ تحریر عدل قائم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اللہ کے نزدیک اور بہت محفوظ رکھنے والی ہے گواہی کو، اور آسان طریقہ ہے تمہیں شک سے بچانے کا، مگر یہ کہ سود بدستی ہو جس کا تم لین دین آپس میں کرو۔ اس صورت میں نہیں تم پر کوئی حرج اگر نہ بھی لکھو اسے، اور گواہ ضرور بنا لیا کرو جب خرید و فروخت کرو، اور ضرر نہ پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ نافرمانی ہوگی تمہاری، اور ڈرا کرو اللہ سے، اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ آداب معاشرت، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تفسیر: یا ایھا الذین آمنوا، یہ قرآن کریم کی طویل ترین آیت ہے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ عرش الہی سے اترنے والا سب سے لمبا کلام یہی آیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام انکار کرنے والے سب سے پہلے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیر کر قیامت تک آنے والی اولاد آدم کو ظاہر فرمایا۔ آپ نے اپنی اولاد کو دیکھا، اس میں سے ایک آدمی کو خوبصورت اور نکھرے چہرے والا پایا۔ آپ نے عرض کی، اے پروردگار، یہ شخص کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کی، اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ عرض کی، پروردگار اس کی عمر میں اضافہ کر دو۔ فرمایا نہیں، ہاں اگر میں تمہاری عمر میں سے کچھ اسے دے دوں تو پھر ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، اس میں سے 40 حضرت داؤد کو دے دیے گئے۔ اسے لوح تقدیر پر لکھ کر فرشتوں کو اس پر گواہ بنا دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور موت کے فرشتے آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، میری عمر ابھی باقی ہے۔ ملائکہ نے کہا کہ آپ نے اپنے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے۔ آپ نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ تقدیر کو ظاہر فرمایا اور گواہی کے لیے گواہ فرشتوں کو لایا گیا۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 100 سال کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے 1000 سال مکمل کر دیے۔ اس کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے، لیکن یہ حدیث انتہائی غریب ہے۔ اس کے علاوہ اس کو حاکم نے اپنی مستدرک میں مختلف اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ میعاد مقرر کر کے قرض کا باہمی لین دین کریں، انہیں چاہیے کہ اسے لکھ لیا کریں تاکہ اس کی مقدار بھی یاد رہے اور اس کے مقررہ وقت میں بھی اختلاف نہ ہو اور اس کے گواہ کو بھی آسانی رہے، جیسا کہ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ذالکم اقسط عند اللہ واقوام للشہادۃ وادنی الا ترتابوا، سورہ بقرہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مدت معلوم تک بیع سلم کے بارے میں نازل ہوئی۔ دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، اس وقت اہل مدینہ پھلوں میں بیع سلم کیا کرتے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی بیع سلم کرے اسے چاہیے کہ اس بیع میں کیل وزن معلوم اور مدت مقرر ہو۔ فاکتبوہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے باہمی لین دین کے وقت اس کو لکھنے کا حکم فرمایا ہے تاکہ یاد رہے اور ضائع ہونے سے محفوظ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اور نہ ہی حساب کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باہمی لین دین کو لکھنے کا حکم دیا ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اور نہ ہی حساب کر سکتے ہیں، اس کے درمیان تطبیق کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی دینی امور اور شرعی مسائل کو انتہائی آسان فرما دیا ہے۔ اس میں لکھنے کی بالکل ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ قرآن کریم کے حفظ کو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسان بنا دیا ہے۔ اسی طرح احادیث طیبہ بھی صحابہ کرام کے سینے میں محفوظ کر دی گئی ہیں۔
اور جہاں تک لکھنے کا حکم ہے اس کا تعلق ان جزوی امور کے ساتھ ہے جو لوگوں کے باہمی لین دین کے وقت پیش آتے ہیں، اور یہاں بھی یہ حکم وجوب کے لیے نہیں بلکہ ارشاد و نصیحت کے لیے ہے، جیسا کہ بعض مفسرین نے فرمایا۔ ابن جریج فرماتے ہیں جو کسی کو قرضہ دے اسے چاہیے کہ وہ لکھ لے، اور جو کوئی چیز بیچے اسے چاہیے کہ اس پر کوئی گواہ بنا لے۔ حضرت ابو سلیمان مرشی نے اپنے ساتھیوں سے ایک دن فرمایا کہ کیا تم ایسے مظلوم کو جانتے ہو جو اپنے رب سے دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو؟ انہوں نے عرض کی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ اس طرح ہے کہ کوئی شخص ایک مدت مقررہ تک کوئی چیز بیچتا ہے، اس پر نہ تو کوئی گواہ بناتا ہے اور نہ ہی اسے لکھتا ہے، اور جب مدت گزرنے پر رقم کا تقاضا کرتا ہے تو وہ شخص انکار کر دیتا ہے۔ اگر وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں، کیونکہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ حضرت ابو سعید شعبی، ربیع بن انس، حسن بصری، ابن جریج و ابن زید وغیرہ ہم فرماتے ہیں کہ یہ پہلے واجب تھا، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے منسوخ ہو گیا، فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، سورہ بقرہ۔ پھر اگر اعتبار لے کر کوئی تم میں سے دوسرے پر پس چاہیے کہ ادا کر دے وہ جس پر اعتبار کیا گیا اپنی امانت کو، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے، اگرچہ یہ واقعی پہلی امتوں کا ہے، بہرحال پھر بھی ان کی شریعت ہماری شریعت ہے، جہاں تک ہماری شریعت میں ان کے خلاف کوئی حکم نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے سے 1000 قرض مانگا، اس نے کہا گواہ لے آؤ، اس نے جواب دیا گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کافی ہے، پھر اس نے کہا کہ ضامن لے آؤ، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا ضامن کافی ہے، اس نے کہا تم سچ کہتے ہو، پھر اسے ایک مدت مقررہ تک 1000 دے دیا کہ وہ شخص مال لے کر تجارت کی غرض سے سمندری سفر پر روانہ ہو گیا۔ پھر جب مقررہ مدت پوری ہونے کے قریب پہنچی اور اس نے بحری جہاز تلاش کیا تاکہ مقررہ مدت پر اپنا قرض ادا کر سکے، لیکن اسے کوئی جہاز نہ ملا، اس نے ایک لکڑی لی، اسے کھوکھلا کر کے 1000 دینار اور اس کے مالک کے نام ایک رکا لکھ کر بند کر دیا، اور یہ دعا کی اے اللہ تعالیٰ تجھے معلوم ہے کہ میں نے فلاں سے 1000 دینار لیے تھے، اس نے مجھ سے ضامن طلب کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ضامن ہے، اس نے مجھ سے گواہ طلب کیا تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارا گواہ ہے، وہ اس پر راضی ہو گیا، میں نے آج پوری کوشش کی ہے کہ کوئی جہاز تلاش کر کے اس رقم کو بھیج دوں، لیکن میں نے کوئی جہاز نہیں پایا، اسے میں تیرے ہی سپرد کرتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے لکڑی کو دریا میں پھینک دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لکڑی پانی میں ڈوب گئی اور وہ شخص واپس لوٹ آیا اور پھر جہاز کی تلاش میں رہا، اگر جہاز مل جائے تو وہ بھی سوار ہو کر اس کے پاس پہنچ جائے۔ ادھر قرض خواہ بھی اس کے انتظار میں تھا، وہ ساحل سمندر پر کھڑا جہاز کا انتظار کر رہا تھا، شاید وہ آدمی آ جائے۔ سارا دن انتظار کرنے کے بعد جب شام کے وقت مایوسی کے عالم میں لوٹنے کا ارادہ کیا تو اسے سمندر میں تیرتی ہوئی ایک خشک لکڑی نظر آئی، اس نے وہ لکڑی اٹھا لی تاکہ کم از کم اہل خانہ کے لیے ایندھن کے کام آ جائے۔ گھر جا کر اس لکڑی کو چیرا تو اس میں سے مطلوبہ رقم اور خط نکل آیا۔ چند ہی دنوں بعد وہ شخص بھی آ گیا جس نے 1000 دینار لیے تھے، اس نے 1000 دینار پیش کیے اور معذرت کی کہ میں بہت دنوں سے جہازوں کی تلاش میں تھا تاکہ مقررہ وقت پر اپنا قرض ادا کرتا، لیکن جہاز نہ مل سکا جس کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو گئی۔ اس نے پوچھا کیا تم نے میری طرف کوئی لکڑی بھیجی تھی؟ اس نے کہا کہ تمہیں ابھی تو بتا رہا ہوں کہ میں ابھی پہنچا ہوں۔ صاحب قرض نے کہا جو رقم لکڑی میں بھیجی تھی وہ فضل الہی میرے پاس پہنچ گئی ہے، اس لیے یہ 1000 دینار اپنے پاس رکھو۔ اس کی سند صحیح ہے، اس روایت کو امام بخاری نے بھی کئی ایک مقامات پر روایت کیا ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، پس کاتب کو چاہیے کہ وہ عدل و انصاف سے لکھے اور اس لکھنے میں کسی فریق پر ظلم نہ کرے، بلکہ دونوں فریق جس پر متفق ہوں اسے کسی زیادتی و نقصان کے بغیر لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، یعنی جو شخص لکھنا جانتا ہے اگر لوگ اسے لکھنے کے لیے کہیں تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پر فضل و کرم کرتے ہوئے اسے پڑھنا لکھنا سکھایا ہے وہ بھی اپنے علم کا صدقہ ادا کرے اس آدمی کے لیے لکھ کر جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ تو کسی کام کرنے والے کی مدد کرے، یا خود کام کرنا جانتا ہے تو کسی ایسے شخص کے لیے کام کر دے جو نہیں جانتا۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا جو شخص کسی شے کا علم ہوتے ہوئے چھپائے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے آگ کی لگام پہنائے گا۔ حضرت مجاہد اور عطا فرماتے ہیں کہ اس کاتب پر لکھ کر دینا واجب ہے۔ وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ،
یعنی وہ شخص کاتب کو لکھوائے جس پر قرض لازم ہوا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس میں کسی چیز کو نہ چھپائے، اور اگر وہ شخص جس پر قرض ہے وہ بے وقوف ہو، یعنی اس کی فضول خرچی اور اسراف کی وجہ سے قاضی نے اس کے تصرف پر پابندی لگائی ہو، یا وہ کمزور ہو یعنی چھوٹا بچہ یا دیوانہ ہو، یا جہالت کی وجہ سے خود نہ لکھوا سکتا ہو، تو ان تمام صورتوں میں اس کے ولی یعنی سرپرست کو چاہیے کہ وہ عدل و انصاف سے لکھوائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، یہاں لکھوانے کے ساتھ ساتھ گواہ بنانے کا بھی حکم ہوا ہے تاکہ معاملہ خوب مضبوط ہو جائے اور شک و شبے کی گنجائش نہ رہے۔ اگر دو مرد گواہ نہ مل سکیں تو ایک مرد دو عورتیں گواہ بنا لی جائیں۔ یہ گواہ ان لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کو تم پسند کرتے ہو۔ دعویٰ مال اور مقصود مال کے دعوے میں دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی برابر کہا گیا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں ناقص العقل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں صدقہ دیا کرو اور بکثرت استغفار کیا کرو، میں نے تمہاری کثیر تعداد جہنم میں دیکھی ہے۔ ایک عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، تم اکثر لعن طعن کرتی رہتی ہو اور اپنے خامند کی ناشکری کرتی ہو، تم عقل اور دین کی کمی کے باوجود ایک صاحب عقل آدمی پر غالب آ جاتی ہو۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ دین اور عقل کی کمی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، عقل کی کمی تو یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، اور دین کی کمی یہ ہے کہ مخصوص ایام میں عورت کسی دن نماز نہیں پڑھ سکتی اور نماز کے روزے نہیں رکھ سکتی۔ ممن تردون من الشہداء کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں بھی گواہوں کا ذکر ہے وہاں اس کا عادل ہونا ضروری ہے، اگرچہ کہیں عدالت کی قید نہ بھی لگائی۔ وہ مطلق حکم کو اس آیت کریمہ کے ساتھ مقید کرتے ہیں۔ انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ گواہ کا عادل ہونا ضروری ہے۔ ان تضل احدہما، یہاں ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی مقرر کرنے کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ اگر ایک گواہی کو بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ جس شخص نے یہ کہا ہے کہ ایک عورت کی گواہی دوسری عورت کی گواہی سے مل کر ایک مرد کی گواہی کی طرح ہو جاتی ہے، اس کا یہ قول بہت بعید ہے، پہلا قول ہی صحیح ہے۔ ولا یاب الشہداء، یعنی جب کسی کو بلایا جائے کہ آؤ اس معاملے میں گواہ بن جاؤ تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر یہ لازم ہے، اور یہ قتادہ اور ربیع بن انس کا قول ہے۔ یہی حکم کاتب کے بارے میں پہلے گزر چکا ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ گواہ بننا فرض کفایہ ہے۔ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے، اور اس کا یہ بھی مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ جب گواہ کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو اسے گواہی دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی اور گواہی کے لیے نہ ملے تو اس پر گواہی دینا واجب ہے، ورنہ فرض کفایہ۔ مجاہد، ابو مجلس اور دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ جب تجھے گواہ بننے کے لیے بلایا جائے تو تمہیں اختیار ہے، جاؤ یا نہ جاؤ، لیکن جب گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو اس کے لیے گواہی دینا ضروری ہے۔ حضرت زید بن خالد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بہترین گواہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ پھر فرمایا، بہترین گواہ وہ ہے جو بلائے بغیر ہی گواہی کے لیے آ جائے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بدترین گواہ وہ ہے جس سے گواہی طلب نہ کی جائے لیکن وہ خود ہی گواہی کے لیے آ جائے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آخر زمانہ میں کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کی قسمیں گواہیوں سے اور گواہیاں قسموں سے بڑھ کر ہوں گی، اور ایک روایت میں فرمایا پھر ایک ایسی قوم آئے گی جو خود ہی گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہ کی جائے گی۔ ان ارشادات میں جھوٹے گواہوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور پہلی جس حدیث میں گواہی کی تعریف کی گئی ہے اس سے مراد سچی گواہی دینے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ دونوں حالتوں کو شامل ہے، یعنی گواہ بننا اور گواہی دینا۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا، اور لکھنے سے اکتایا نہ کرو، خواہ قرض کی رقم تھوڑی ہو یا زیادہ، اسے لکھنا بہتر ہے، اور مدت مقررہ تک یہ تحریر لکھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عدل قائم کرنے کے لیے بہت مفید ہے، اور گواہی کو بھی بہت زیادہ محفوظ رکھنے والی ہے، کیونکہ گواہ جب لکھی ہوئی تحریر کو دیکھے گا تو اسے گواہی یاد آ جائے گی، اور اگر اسے نہ لکھا جائے تو غالب گمان یہی ہے کہ وہ بھول جائے گا، اور یہ شک سے بچنے کا آسان طریقہ ہے، کیونکہ اگر تحریر موجود ہوگی تو باہمی اختلاف کے وقت اس تحریر سے شک و شبہ دور ہو جائے گا۔ ہاں اگر معاملہ ایسا ہو جس میں لین دین دست بدست ہوتا ہے، اور اس صورت میں اگر اسے نہ بھی لکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ تحریر کی علت اس میں موجود نہیں، مگر ایسی خرید و فروخت پر گواہ بنا لینے چاہیے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ،
حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں بہرحال اپنے حق پر گواہ بنا لیا کرو خواہ اس کی میعاد مقرر ہو یا نہ ہو۔ حضرت جابر بن زید، مجاہد، عطا اور ضحاک سے بھی یہی مروی ہے۔ حضرت شعبی اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گواہ بنانے کا یہ حکم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے خلاف ہے۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ یہاں امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے، اور اس کی دلیل حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا اور آپ نے اسے حکم فرمایا کہ میرے پیچھے آؤ تاکہ میں تمہیں اس کی رقم ادا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چل رہے تھے، اعرابی بہت پیچھے رہ گیا۔ راستے میں لوگ اس اعرابی کے ساتھ گھوڑے کا سودا کرنے لگے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا ہے۔ حتیٰ کہ جب اعرابی نے دیکھا مجھے اس کی زائد رقم مل رہی ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، اگر آپ اسے لینا چاہتے ہیں تو لے لیں ورنہ میں نے اس کو بیچ دیا ہے۔ آپ یہ آواز سن کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں نے تم سے یہ گھوڑا خرید لیا ہے۔ اعرابی کہنے لگا میں نے آپ کے ہاتھ نہیں بیچا۔ اسی تکرار میں کچھ لوگ جمع ہو گئے اور اعرابی نے کہا اچھا آپ اپنا گواہ لائیں کہ میں نے اپنا گھوڑا تمہارے ہاتھ بیچا ہے۔ مومنین نے اس اعرابی سے کہا بدبخت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی زبان مبارک سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ لیکن اس اعرابی نے کسی کی بات نہ سنی اور اپنی تکرار جاری رکھی کہ گواہ لاؤ۔ اسی اسنا میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ آ گئے اور اس صورتحال کو دیکھا تو فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ گھوڑا بیچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت فرمایا کہ یہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ میں نے عرض کی کہ آپ کی تصدیق کی بنا پر گواہی دی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی گواہی کو دو گواہوں کے قائم مقام قرار دے دیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خرید و فروخت پر گواہ بنانا ضروری نہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ گواہ بنا لیا جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1 وہ شخص جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے۔ نمبر 2 جو یتیم کو بالغ ہونے سے پہلے ہی مار دے۔ نمبر 3 وہ شخص جو کسی کو قرض دے اور اس پر گواہ نہ بنائے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ شیخین کے شرط کے مطابق ہے، لیکن انہوں نے اس کو اپنی صحیحین میں ذکر نہیں کیا کیونکہ شعبہ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے۔ ولا یزار کاتب ولا شہید، اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ کاتب کو چاہیے کہ وہ نقصان نہ پہنچائے، یعنی جو اسے لکھوایا جا رہا ہے وہ اس کے خلاف نہ لکھے، اور اس گواہ کو بھی چاہیے کہ جو کچھ سنا ہے اس کے خلاف گواہی نہ دے یا کلی طور پر گواہی کو نہ چھپائے۔ حضرت حسن بصری اور قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور اس کا معنی ہی بیان کیا گیا ہے کہ کاتب اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص ان دونوں کو لکھنے اور گواہی کے لیے بلائے اور وہ کہیں کہ ہم کسی ضروری کام میں مصروف ہیں، وہ انہیں کہے کہ تم پر گواہی دینا اور لکھنا فرض ہے، اپنا کام چھوڑو اور میرے ساتھ چلو۔ اس طرح اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ انہیں نقصان پہنچائے۔ حضرت اکرمہ، مجاہد، طاؤس، سعید بن جبیر، ضحاک، عطیہ، مقاتل بن حیان وغیرہ ہم سے بھی یہی منقول ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یعنی اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی یا ایسے فعل کا ارتکاب کیا جس سے تمہیں روکا گیا ہے، یہ فسق ہے اور اللہ کی نافرمانی۔ اپنے تمام معاملات میں اس سے ڈرتے رہو، اس کے حکم کی پیروی کرو، ممنوعات کو چھوڑ دو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کی مثل ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، سورہ انفال۔ ترجمہ اے ایمان والو، اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے، وہ تم میں پیدا کرے گا حق و باطل میں تمیز کرنے کی قوت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ، سورہ حدید۔ اے ایمان والو، تم ڈرتے رہا کرو اللہ سے اور سچے دل سے ایمان لے آؤ اس کے رسول مقبول پر، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا 2 حصے اپنی رحمت کے اور تمہارے لیے ایک نور بنا دے گا جس کی روشنی میں تم پھرو گے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ تمام امور اور معاملات کے حقائق، ان کی مصلحتوں اور ان کے مال و انجام سے بخوبی آگاہ ہے، اس پر کوئی شے مخفی نہیں، اور بلکہ اس کا علم کائنات کی ہر شے کو محیط ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔